ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل ایم اے رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں آپ کے درمیان پھر آج اردو گرامر، اردو قواعد، ویاکرن کا کلاس لے کر آ گیا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو گرامر میں اردو قواعد کے اندر اسم مشتق کی قسم پڑھائیں گے۔ اسم مشتق آپ کو پڑھا چکے ہیں، اسم مشتق کسے کہتا ہے، آپ اس کی قسم پڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کس کی کتنی قسم ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ جامد پڑھے تھے، جامد کی قسم پڑھ لیے، اور مصدر پڑھے تھے، مصدر کی بھی قسم پڑھ لیے۔ مصدر ہی میں سے آپ مشتق پڑھیں گے آج، اور مشتق کی قسم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس میں مشتق کی 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں اس مشتق کی؟ 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کیا نام ہے؟ سب سے پہلا اسم فاعل، دوسرا اسم مفعول، دوسرا اسم مفعول، تیسرا اسم معاوضہ، تیسرا کیا ہے؟ اسم معاوضہ ہے، چوتھا اسم ظرف ہے، پانچواں اسم حالیہ ہے، چھٹا اسم اعلیٰ ہے، ساتواں حاصل مصدر ہے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ، اسم ظرف، اسم حالیہ، اسم اعلیٰ، حاصل مصدر، ٹھیک ہے۔ مشتق، پھر مشتق کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مشتق وہ اسم ہے۔ مشتق اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام کو۔ مشتق وہ اسم ہے، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ مشتق وہ اسم ہے کس سے بنایا گیا ہو؟ مصدر سے بنایا گیا ہو۔ جیسے آنا مصدر ہے، کیا ہے؟ یہ لفظ آنا مصدر ہے، تو آنا سے آنے والا، تو یہ مشتق ہو جائے گا۔ جیسے آنا مصدر کی پہچان بتا دیے تھے، مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آنا سے آنے والا، جیسے لفظ جانا ہے تو جانا سے جانے والا۔ کس طرح مشتق بنائیں گے؟ تو مشتق اس طرح بنائیں گے کہ مصدر کے کیا نام ہے، آخر میں جو ہے، آخر میں کیا ہے، جیسے آنا ہے تو اس کے الف کو گرا کر ہم کیا یا بڑھا دیتے ہیں اور والا بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھا دیتے ہیں؟ یا اور والا بڑھا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد آپ کو مشتق کی قسم پڑھائیں گے کہ مشتق کی قسم کتنی ہے۔ سب سے پہلے اسم فاعل۔ اسم فاعل کو سہل انداز میں اس میں سمجھ لیجئے کہ اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول جس پر کام ختم ہوا، فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام ختم ہوا۔ اب تھوڑی سی تفصیل تعریف سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور کام کرنے والے کو بتائے۔ کس سے بنے؟ مصدر سے بنے۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور کام کرنے والے کو بتائے۔ جیسے کرنے والا، جیسے کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ یہ کام کرنے والے کو بتا رہا ہے، تو جو کوئی کام کر رہا ہے تو کرنے والا، تو یہ اسم فاعل ہو جائے گا۔ جیسے لفظ جانا ہے، یہ جانا سے کیسے بنا ہے ہم اسم فاعل؟ جانے والا۔ اسم فاعل بنانے کے علامت بتا دیجیے کہ مصدر کے آخر سے الف کو گرائیں گے اور یا بڑھا دیں گے اور والا بڑھا دیں گے تو اسم فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول وہ بولیں گے۔ اس میں مفعول وہ اسم مشتق ہے۔ اس میں فاعل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں فاعل وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور کام کرنے والے کو بتائے۔ جیسے کرنے والا، جانا سے جانے والا۔ اس میں مفعول وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور مفعولی معنی دے۔ کون معنی دے؟ مفعولی معنی دے۔ اس چیز یا اس شخص کو بتائے جس پر کام ختم ہو۔ کس کو بتائے؟ اس چیز کو یا اس شخص کو بتائے جس پر کام ختم ہو، یا فعل واقع ہو، جیسے کھایا ہوا، پڑھا ہوا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں مفعول جس پر کام ختم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول بولتے ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے، اس میں مفعول وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور مفعولی معنی دے، اس چیز یا اس شخص کو بتائے جس پر کام ختم ہو یا فعل واقع ہو۔ جیسے کھایا ہوا، پڑھا ہوا، جس پر کام ختم ہوگا اس کو اس میں کیا نام ہے؟ اس میں مفعول بولتے ہیں۔ اب اس میں معاوضہ بولتے ہیں، یعنی تیسری قسم اس میں مشتق کی، اس میں معاوضہ بتا رہے ہیں۔ اسے معاوضہ کسے بولتے ہیں؟ تو اس میں معاوضہ وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے۔ کس سے بنے؟ مصدر سے بنے اور اجرت کا معنی دے۔ مصدر سے بنے اور اجرت کا معنی دے۔ اجرت کے وقت کہتے ہیں کمائی کو۔ اجرت کس کو کہتے ہیں؟ کمائی کو، کمائی کو، ٹھیک ہے، جو اجرت کا معنی دے۔ جیسے سلائی، کمائی، کڑھائی۔ یہ لفظ سلائی، کمائی، کڑھائی، یہ سلائی اگر ہم سلے کپڑا، مثال کے طور پر کپڑا سلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں آمدنی حاصل ہوگا، کمائی حاصل ہوگی۔
تو مصدر سے بنتا ہے، اس میں معاوضہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے، اور کس کا معنی دیتا ہے؟ اجرت کا معنی دیتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مشتق کہتے ہیں۔ پھر آپ کو آگے کی قسم بتائیں گے۔ دیکھیے، تو ہم لوگ اس میں فاعل پڑھ چکے ہیں، اس میں مفعول پڑھ چکے ہیں، اور اس میں معاوضہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر مصدر کی ہم کیا نام ہے چوتھی قسم بتا رہے ہیں کہ اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جو جگہ کو، وقت یا زمانے کو بتائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف بولتے ہیں۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو جگہ، وقت یا زمانے کو بتائے۔ اس میں ظرف وہ اس میں مشتق ہے جو جگہ، وقت یا زمانے کو ظاہر کرے یعنی بتائے، سمجھے؟ جیسے کتب خانہ یہ جگہ کو بتا رہا ہے، رات دن یہ کیا وقت کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وقت کے بعد اس میں مثال لے لیجیے سال، تو سال یہ زمانہ کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سال وغیرہ، ٹھیک؟ تو ظرف کی اس کے بعد ظرف کو ہم تقسیم کر رہے ہیں، ظرف کو بانٹ رہے ہیں کہ ظرف کے دو پرکار ہے، دو ٹائپ سے، دو حصہ ہے۔ تو ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان، ظرف زمان۔ ظرف مکان کسے بولتے ہیں؟ تو ظرف مکان وہ اسم ہے جس سے جگہ کا پتہ چلے، یعنی ظرف زمان کے اندر جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے قبرستان، بازار، یہ ایک جگہ کے بارے میں ظرف زمان کے اندر بتا رہا ہے۔ ظرف مکان وہ اسم ظرف ہے جس سے جگہ کا پتہ چلے، جیسے قبرستان، بازار۔ ظرف زمان اب بتا رہے ہیں کہ ظرف زمان کی یہ تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب ظرف مکان کی، ظرف زمان وہ اسم ظرف ہے جس سے وقت کا یا زمانے کا پتہ چلے، جیسے شام، صبح، ہفتہ، ماہ، ٹھیک ہے؟ یا سال، ٹھیک وغیرہ، ٹھیک؟ تو ظرف زمان اور ظرف مکان ہم سمجھ گئے۔ ظرف مکان کے اندر جگہ کو بتایا جاتا ہے، اور ظرف زمان کے اندر وقت کو یا وقت کو یا زمانے کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں حالیہ کسے بولتے ہیں؟ اس میں مشتق کی پانچویں قسم میں سے اس میں حالیہ ہے۔ تو اس میں حالیہ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر سے بنے، کس سے بنے؟ اس میں حالیہ کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے، اور فاعل یا مفعول کی حالت کو بتاتا ہے، یعنی فاعل کی حالت کو بتائے گا یا مفعول کی حالت کو بتائے گا۔ اس میں حالیہ کس کو بتاتا ہے؟ فاعل کو بتاتا ہے یا مفعول کی حالت کو بتاتا ہے۔ جیسے لکھنا، یہ مصدر ہے، لکھنا سے کیا ہوتا ہے؟ لکھتا ہوا، تو یہ کس کی مصدر کی حالت، مفعول کی حالت کو بتاتا ہے۔ جیسے چمکنا سے چمکتا ہوا، یہ بھی مفعول کی حالت کو بتا رہا ہے۔ اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی اعلیٰ اوزار یا ہتھیار کا نام ہو۔ اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی اعلیٰ اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، جیسے چاقو، کھرپی، قلم آری، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں اعلیٰ ہو گیا۔ اس کے بعد حاصل مصدر، اس کے بعد ہم ساتویں چھٹی قسم بتا دیے، اب اس میں مشتق کی ساتویں قسم بتا رہے ہیں کہ ساتویں قسم کیا؟ حاصل مصدر ہے۔ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور اس میں مصدری معنی پایا جائے۔ کون معنی پایا جائے؟ مصدری معنی پایا جائے۔ جیسے وہ لفظ مصدر سے ہی بنا ہو اور مصدر ہی کا جیسا معنی دیتا ہو، جیسے بولنا سے بول، یہ لفظ بولنا یہ مصدر ہے، اس سے بول بنا، یہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ مصدر ہی کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح تولنا ہے، تولنا سے تول، یہ بھی مصدر ہی کا معنی دے رہا ہے۔ تو دوستو، آج میری کلاس آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج میرے گرامر پڑھانے کا اور اردو قواعد پڑھانے کا انداز ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اور میرے پڑھانے کا انداز اچھا لگا تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک، سبسکرائب کریے گا، اور اپنے دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میرے گرامر کا کلاس دیکھنا ہے تو آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر گرامر کا کلاس دیکھ سکتے ہیں، روز اپلوڈ ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔